نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، قرآن پاک مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالی خود مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے. اس پکے کو بات کریں. قرآن پاک کے الفاظ اللہ کا کلام. اللہ آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک ہے اور رازق ہے. اس کی بے شمار احسانات وہ رب العالمین ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارا جانا بھی اسی طرف ہے، لوٹنا بھی اسی طرف ہے. بندہ اس کی بات نہیں مانتا جس کے بارے کی ذہن ہو کہ دوبارہ شاید اس سے ملاقات ہو نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، اس کا اختیار ہے. وہ لے جائے چاہے تو تب بھی اور نہ چاہے تب بھی وہ لے جائے. اور وہاں کسی کی کوئی فدیہ سفارش قبول نہیں ہوگی. اور وہ مالک یوم الدین ہے، اس دن کا مالک. اس کے پاس جزا اور سزا کا قانون ہے اور اس کے لیے جہنم اور جنت تیار ہو چکی ہے، بن چکی ہے.
یہ سب کچھ ذہن میں رکھ کے وہ رب آپ سے مخاطب ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، نکال دیا ہے اس نے کافروں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سب کو چھوڑ کے آواز خاص طبقے اور خاص گروہ اور اپنے پیاروں کو دی ہے اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو کیا میرا اور آپ کا حق نہیں ہے کہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سے مخاطب ہے تو کسی چیز کا حکم دے گا اور یقیناً اس کا ہر حکم محبت پہ اور خیر خواہی پہ مبنی ہو، اس میں ہمارے لیے نجات ہوگا، بخشش ہوگی، راحت ہوگا، سکون ہوگا، کیونکہ وہ علیم خبیر بھی ہے، علیم حکیم بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، اور وہ رب العالمین بھی ہے اور بندوں کے ساتھ رؤوف اور مہربان بھی ہے۔ تو پھر اس کی آواز پہ لبیک کہیے اور متوجہ ہوئیے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ہم پہ وہ کیفیت طاری ہونی چاہیے جو مومن ہونے کے لحاظ سے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان بڑھنا چاہیے، ایمان کو تقاضا ہے کہ بندہ اس کی طرف توجہ کرے۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، کتب علیکم الصیام، ماہ رمضان آ رہا ہے اور اس ماہ رمضان کے روزے تم پہ فرض ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ خالق کہہ دے، اللہ کہہ دے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ایماندارو تم پہ اس ماہ کے روزے فرض ہے، فرض اللہ علیکم الصیام۔ نبی علیہ السلام بھی شعبان کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک، آپ پہنچا ہے تم پہ رمضان جو برکت والا مہینہ ہے، فرض اللہ عز و جل علیکم صیام، اللہ نے تم پہ اس مہینے کے روزے فرض کیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری طرف سے تم پہ روزے فرض ہیں، اور صرف یہ تم پہ ہی نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو تمہارے آباء اجداد تھے، صحب ایمان تھے، اور نبیوں پر ایمان لانے والے لوگ تھے، ان پر بھی یہ فرض تھا۔ اور یہ قرآن پاک کی حقانیت کی واضح دلیل ہے، قرآن کی خبر ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں، انبیاء گزرے ہیں، ان کی امتوں پر، ان کی جماعتوں پر روزے فرض ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اس خبر کی تردید کرے۔ یہ قرآن کی حقانیت ہے، قرآن کی صداقت ہے، قرآن خبر دے دی ہے کہ تم سے پہلے امتوں پہ روزے فرض تھے۔ چاہیے تھا یہودی بولتے، عیسائی بولتے، کوئی اور مذہب بولتا اور کہتا کہ نہیں کہ ہم پہ فرض نہیں تھے اور قرآن غلط کہہ رہا ہے۔ آج تک دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے جو اس خبر کی تردید کر سکتا۔ جتنے آسمانی مسائل ذہن میں یہ پہ، جو مسائل اللہ نے اتارے، جو انبیاء علیہ السلام پر شریعتیں آئی، ان سب پہ روزے فرض تھے، لیکن اس میں افراد تفریط ہوئی، کمی بیشی ہوئی۔ اس وقت بھی دنیا کے سارے مسائل کو کھول لیں، پڑھ لیں، دیکھ لیں، میری علم کے مطابق
داڑھیوں کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے مذہب کے روزے نہ ہو، لیکن اس میں تبدیلی کر دی سارے مسائل۔ یہودیوں نے صرف ایک روزہ سال میں قائم رکھا، باقی سب کو ختم کر دیا۔ ان کی شریعت میں جتنے روزے تھے ختم ہو گئے، ان کی بدعملی کی وجہ سے، ان کی سستی کی وجہ سے، ان کی کاہلی کی وجہ سے انہوں نے اپنے مذہب کی حیت و صورت کو بدل ڈالا اور صرف ایک روزہ باقی رکھا، اور وہ بھی غالباً 10 روزہ، باقی سارے ختم کر دیا۔ سال پسندی تھی اس کو، آسانی پسند تھے وہ کو، طبع عذاب پہ قید رمضان بھاری۔ ان کی طبیعتوں پہ یہ رمضان، یہ روزوں کی قید بھاری تھی۔ کون سارا دن بھوکا اور پیاسا تھا؟ انہیں بدل ڈالا اس اللہ کے حکم کو، اپنے مذہب کو تبدیل کر دیا، صرف ایک روزہ رہنے دیا۔ لیکن پھر بھی روزہ کما کتب علی الذین من قبلکم، قرآن کی پھر بھی حقانیت قائم ہے کہ روزے ان میں بھی موجود تھے اور ہے۔ عیسائیوں نے اپنے آپ کو حد سے زیادہ تکلف میں ڈالا، انہوں نے روزوں کو بڑھا دیا، 50 کے قریب روزہ رکھتے ان 2 مہینوں کے قریب۔ انہوں نے بڑھا دیا روزوں کو، اپنے اوپر زیادہ روزوں کو مسلط کیا۔ اس کے درمیان اسلام، جس میں آج تک نہ اضافہ ہوا نہ آج تک کمی ہوئی۔ 30 روزے فرض ہوئے، 1 ماہ کے روزے فرض ہوئے، وہی 29-30 روزے آج تک محفوظ اور موجود ہیں، اور امت تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ماہ رمضان کو اسی طرح زندہ رکھتی ہے جس طرح قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، دین محفوظ ہے۔ اور یہ خاصہ ہے اسلام، اور اس پر جنت کی بشارت ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں ذرا وہ تصور کرے، جو صحیح البخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ عربی تھا، دیہاتی تھا، دور سے آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دین سیکھنے آیا، دین پوچھنے آیا۔ تفصیلی واقعہ اشارہ کرا، اس نے پوچھا ہے تمہارے اسلام دین کیا کہتا ہے، مجھ پہ کیا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، مال نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ ہے، ماہ رمضان آ جائے تو اس کے روزے ہیں، بیت اللہ کا حج ہے، بس یہ میرا دین ہے۔ اٹھتا ہے اور کہتا ہے واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ کی قسم ہے میں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ عبرت ہے یہ یہودوں کے لیے، نصارہ کے لیے، بدعت کی اہل بدعت کے لیے، جنہوں نے اضافہ کیا دیا، کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں۔ لیکن وہ صحابی رسول ہے، عربی ہے، دیہاتی ہے، لیکن منہج کی درستی دیکھے، پہلے دن ہی اس کی عقیدہ اور مضبوطی دیکھے، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم ہے نہ اس دین میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، جتنا سنا اس پہ عمل، جتنا نازل ہوا رسول اللہ نے بتلا دی اس پہ عمل کروں گا۔ اٹھائے اور واپس پلٹنے لگا ہے۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ اس کا تو جملہ ہے ہی ہے، اور رسول اللہ کے الفاظ سن۔ میرے صاحب 2 قسم کے الفاظ ہیں، ایک میں یہ افلح ان صدقہ، دوسرا الفاظ ہے دخل الجنہ ان صدقہ۔ اگر یہ سچا رہا اور پکا رہا اور صحت پہ قائم رہا تو میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور دوسری حدیث میں ہے جس نے جنت دیکھنا ہو اس کو دیکھو، یہ جنت ہے۔ تو اسلام کا یہ حسن ہے، جمال ہے کہ ہم آج تک اس محفوظ ترین دین پر عمل پیرا ہے
جس طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. اور ان تمام اسلامی گروہوں میں سے ممتاز ترین گروہ عالم حدیث کا ہے جس نے ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کیا، نہ کبھی. ہو بہو وہی تھی جو نازل ہوا، اس پر عمل پیرا ہوا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض تم سے پہلے پہ فرض تھے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں اعتدال آ جائے. لعلکم تتقون، تاکہ تم میں ضبط پیدا ہو جائے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں صبر مل جائے. لعلکم تتقون، تاکہ تم نماز کے عادی بن جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم زکوٰۃ صدقہ و خیرات دینے والے بن جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہو جائے. لعلکم تتقون، تمہارے لیے گناہ مشکل ہو جائے. لعلکم تتقون، تمہارے لیے نیکی آسان ہو جائے. جس کی یہ چیزیں پوری ہو گئی سمجھو اس کے روزے کا مقصد پورا ہو. محاسبہ کیجئے، چند دن باقی ہے ماہ رمضان کے میعاد میں. تہیہ کیجئے، محاسبہ کیجئے، تیاری کیجئے، ذہن سازی کیجئے، ارادہ کیجئے، نیت کیجئے کہ ماہ رمضان کو میں نے ایسے گزارنا ہے جیسے اس کے گزارنے کا. عزیمت کا راستہ اختیار کیجئے، رخصتوں کو چھوڑیے. یہ بھی ایک تقوی کی بہترین انداز ہے. ہوتی ہے رخصت، ایک ہوتی ہے عزیمت. رخصت کے باوجود قرآن و سنت پر عمل کرنا. رخصت ہے کہ مسواک کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، لیکن رخصتوں پہ متقی آدمی عمل بہت کم کرتا ہے. رخصت ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تراویح کی رخصت، قیام رمضان کی رخصت، تہجد کی رخصت ہے. لیکن عزیمت کیا ہے کہ قیام تراویح کرے. یہ عزیمت. رخصتوں پر متقی عمل نہیں کرتے. متقی لوگ ہوتے ہیں جو سب سے آگے بڑھنے والے. رخصتوں پر سست لوگ عمل کرتے ہیں. فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تم میں عزیمت پیدا ہو جائے، جرأت اور بہادری اور دلیری عمل کے لیے تحریک پیدا ہو جائے. یہ ہے تقوی. اگر یہ انداز نہیں ہے تو پھر آپ مقام تقوی پہ نہیں پہنچے. اعتدال کیسا ہے اسلام؟ بہت سارے لوگ ایسے دنیا میں گزرے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ. کیوں؟ کہ ہاتھوں سے گناہ نہ ہو، ہاتھوں سے حرام چیز کو پکڑنا نہ پڑے. چوری ڈکیتی سے محفوظ ہو جاؤں گا جب ہاتھ ہی نہیں ہوں گے. شریعت نے ایسے تقوی کو قبول نہیں کیا. ہاتھ ہوں اور روک لے، یہ تقوی ہے. بہت سارے لوگ ایسے گزرے جنہوں نے اپنی آنکھیں نکال دی زنا اور خواہش پرستی کے خوف سے، ڈر سے. نہ آنکھیں ہوں گی نہ میرا روی ہو. اسلام ایسے تقوی سے مومن کو بچاتا ہے. آنکھ بھی ہے اور کسی غیر پہ نظر پڑ جائے فوری جھکا لینا، یہ تقوی. اعتدال ہے. لوگوں نے روزے رکھے، کھانا پینا بھوک ہڑتال کی صورت میں، نہ سحری نہ افطاری، اللہ کی راہ میں اپنے کو مارنے کی کوشش کی. یہ تقوی نہیں ہے. تقوی کیا ہے کہ صبح صادق فجر سے لے کر غروب آفتاب تک حلال اور حرام چیزوں سے تو ویسے ہی مومن کا پرہیز ہوتا ہے. کھانے پینے شہوت سے اپنے آپ کو روکنا. کھانا موجود ہے، پینا موجود ہے، بیوی موجود ہے،
لیکن اپنے آپ کو روک کے رکھنا یہی صوم ہے، اور صوم کا معنی ہی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ جس نے روک لیا وہ روزے میں ہے، جس نے نہیں روکا فحاشی سے، بے حیائی سے، بدکرداری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، اس کے سوائے بھوک کے اس کے پلے کچھ نہیں پڑا، کیونکہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے جھوٹ اور لغویات کو نہیں چھوڑا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کا کھانا پینا چھوڑا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں شام کے وقت سوائے بھوک کے کچھ نہیں بچتا، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو روکا نہیں۔ صوم کا تو معنی روکنا ہے، روکنا ہے، رکنا ہے، ضبط ہے، کنٹرول ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر روزہ نہیں ہے۔ یا اس کو اس الفاظ میں سمجھ کہ کان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پیر کا روزہ ہے، پورا جسم، دل کے تخیلات کا بھی روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے۔ یہ ساری چیزیں کنٹرول میں، ضبط میں، اعتدال میں آ جائیں تو روزہ ہے، نہ آ سکے تو روزہ نہیں۔ اسلام اتنا اعتدال اور اتنا پیارا مذہب ہے کہ پہلے قانون بناتا ہے۔ ذرا اس بات پہ غور کر، پہلے قانون بناتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، سختی کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو یہ کام نہیں کرے گا اس کو یہ سزا ملے، جو یہ کام نہ کرے اس کو یہ جرم ہے، یہ سزا ہے، یہ گناہ ہے، ساری چیزیں قائم رکھتا ہے۔ پورا بیان کر کے پھر اسلام پیچھے کی طرف پلٹتا ہے، بیماروں کو دیکھتا ہے، پھر دکھیوں کو دیکھتا ہے، پھر سب مسافروں کو دیکھتا ہے، پھر بندے کی مختلف حالتوں کو دیکھتا ہے۔ مذہب ایسا نہیں ہے جس میں قانون بن جائے اور لچک نہ ہو، پھر استثنائیت کا قانون دیتا ہے، استثنائیت کا قانون دے کے مستثنا کر کے اللہ پھر قانون میں لچک دیتا ہے۔ منکم، جو تم میں سے مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، قانون یہی ہے، ضابطہ یہی ہے، لیکن فرمایا بیمار اور مسافر اس کے لیے میں نرمی کر رہا ہوں، لچک دے رہا ہوں کہ وہ ماہ رمضان میں نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھ۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا اعتراض۔ پھر بیماری کے مختلف حیتیں، مستقل بیمار ہے، عارضی بیمار ہے۔ عارضی بیمار ہے تو روزہ چھوڑ کے ترک کرے گا، بعد میں رکھے۔ اور اگر مستقل بیمار ہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلاتا رہے، اللہ اس کو پورے روزے کا ثواب اجر دے دے گا، فرضیت اس کی ساقط ہو جائے، ختم ہو جائے گی۔ مستقل بیماری میں چلا گیا، بڑھاپے میں چلا گیا، بیماری میں چلا گیا، اب اسے بھوک یا دوائی کے معاملات روزہ رکھنے کی وجہ سے ادا نہیں ہوتے تو شریعت نے اس کو مستثنا قرار دیا۔ تو مستقل مریض ہے تو ہمان تمہاری مستقل مرض کو بھی قبول کرتے ہوئے مستقل روزہ تو اسے اٹھا لیا۔ یہ اس کا اعتدال، یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کا جمال ہے اسلام کا، مذہب کا، دین کا۔ بیماری کچھ اور صورتیں لائی، فرما عورت کا پھر الگ تذکرہ کیا۔ فرما وہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے، اب یہ ایک انسان تو نہیں ہے، یہ دو ہے۔ اس کی خوراک صرف اس کے کام ہی نہیں، اس کے بیٹے کے پیٹ میں بھی، وجود میں بھی یہ خوراک چاہنی ہے۔ تو جس اتنا بوجھ اٹھایا ہوا بچے کا، کیا یہ روزہ رکھ پائے گی؟ شریعت پھر اس کو بیمار کہتی ہے۔ بیماری کے حکم میں لا کے کہتی ہے کہ وہ حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اور اگر بچہ اس کا پیدا ہو گیا دودھ کی حالت، بچہ پیتا دودھ ہے، اب یہ دودھ پلاتی پلاتی اس کا تو الگ، اس کی تھی ذات کمزور ہو جائے، شریعت پھر کہتی ہے تو دودھ پلاتی رہے، روزہ تجھے بھی ہم نے گنجائش دے دی۔ یا اللہ یہ عورت کیا کرے؟ شادی کے بعد کچھ سال تو ایسے گزرتے ہیں، یا وہ عورت حاملہ ہے یا مرضع ہے، ایک سال میں وہ حمل میں ہے، اگلے سال میں مرضع ہے، دودھ پلا رہی ہے،
اسے اگلے سال ہو سکتا ہے، یہ فطری قانون ہے اللہ کا کہ پھر وہ حمل میں ہو، اس سے اگلے سال پھر وہ مرضع ہو، کئی سال ایسے گزرتے جائے۔ فرمایا 50 سال کیوں نہ گزر جائے، ہم نے روزہ اس کے لیے فدیے کی صورت میں معاف ہی کر دیا ہے، فدیہ ہے۔ تو یا اللہ یہ 30-50 سال تو اس حالت میں رہے، کبھی حاملہ ہے، کبھی مرضع ہے، کبھی اس دکھ میں ہے، کبھی اگلی تکلیف میں ہے، تو اس سے بعد پھر یہ قضائی دیتے دیتے اگلے 30 کئی سالوں کے روزے رہ گئے، تو یہ تو پھر سال زندگی کے روزے ہی رکھتے رہے گی جب بچوں کی ولادت کے قابل نہیں رہے گی۔ تو فرمایا نہیں، یہ فدیہ دے کے وقت گزارے، اگلے جو دن ہوں گے ان میں روزے رکھ لے، جو اس دن کے اس سال کے ہے، ہم نے اس کے لیے قضا پر نہیں رکھی، ہم نے اس کے لیے فدیہ ہی رکھا۔ یہ اعتدال ہے اسلام کے اس حسن کو پڑھی گئی اور ان سہولیات، اور وہ لوگ جو صحت مند ہیں، جن کو اللہ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اور موجود ہیں اور زندہ ہیں اور سلامت ہیں، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھیں پھر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو آپ کے روزہ ہے، پھر روزہ آپ پہ فرض ہے، اور روزہ اس کی برکات سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایماندارو، ماہ رمضان آ رہا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اور تمہارے لیے اس میں خوشخبری ہے کہ سرکش اور شرارتی قسم کی جنات کو پابند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اور شاید اس سے بڑی خوشخبری مومن کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہمسات ہے، جو فرشتہ وسوسات ڈال رہا ہے، جو شیطان جن اس کو وسوسات ڈال رہا ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے، اس کو روک دیا گیا ہے، اس کی قوت کو کمزور کر دیا گیا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ روزہ سے روکنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ بندے کا مومن کا روزے کی وجہ سے اعتماد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ شیطان کا غلبہ اس پر کم ہو جاتا ہے، شیطان اس سے کمزور ہو گیا ہے، اس پر غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ اندر روزہ ہے، اور روزہ اللہ کی رضا کے لیے۔ جنت کے سارے دروازے کھول گئے، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ جہنم کے دروازے رسول اللہ فرماتے ہیں بند ہیں۔ ماہ رمضان آئے گا، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ صحابہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تو کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم، اے ابو امامہ میں محمد مصطفیٰ تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ روزے کو لازم پکڑنا، روزے سے محبت کرنا، روزے کو لازم پکڑنا۔ کیوں؟ فرمایا ہے ابو امامہ اس سے کہ برابر عمل میرے دین میں کوئی نہیں، اس سے پیارا عمل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابو امامہ فرمایا یا رسول اللہ، میں دوبارہ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ہو گئی نصیحت، کوئی اور نصیحت فرما دیجئے، کوئی اور نصیحت کر دیجئے۔ فرما علیک بالصوم، میں دوبارہ بھی نصیحت یہی کرتا ہوں کہ روزوں کو ضائع کر، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے من صام یوما فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ کے دو معنی، ایک معنی ہے میدان جہاد میں، سفر جہاد میں اس نے روزہ نہیں چھوڑا، جواز تھا، سفر کا جواز موجود تھا، اور ایک سفر جہاد میں کچھ صحابہ نے روزہ رکھا اور کچھ صحابہ نے روزہ نہ رکھا، رخصت پہ عمل کیا۔ کچھ عزیمت والے اور آگے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم روزہ بھی رکھیں گے،
عصر کے وقت وہ اتنے بے جان ہو گئے اور اتنے کمزور ہو گئے اور اتنے دکھ میں ہو گئے، اتنی تکلیف میں ہو گئے کہ ان کے سامان بھی دوسرے صحابہ نے اٹھائے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ آج رخصت پہ عمل کرنے والے جیت گئے، ان رخصت پر عمل کیا ہے، لیکن آپ بھی عزیمت پر ہیں۔ تو من صام یومن فی سبیل اللہ کے دو معنی ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا یا اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا پھر بھی روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کے برابر اس کو دور کر دیتا ہے۔ ایک خندق کے برابر جہنم سے دوری، خندق کیسی؟ کما بین السماء والارض، جس طرح زمین سے آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ 500 سال کی مسافت ہے، اللہ اس بندے کو جہنم سے 500 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیتا ہے جو ایک روزہ رکھتا ہے۔ اور جو پورا مہینہ رکھے اس کے اجر و ثواب کا خود اندازہ لگائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا تو شیاطین بند کر دی جاتی ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے، اور فرشتہ ایک منادی کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف، اعلان کرتا ہے، اور اعلان کے اندر روحانیت ہے۔ اعلان بڑا پیارا، اعلان کیا آتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، اے خیر کے راہوں پہ چلنے والے، اے پورے 11 مہینے اللہ کی عبادت کرنے والے، تجھے مبارک ہو اور آگے بڑھ۔ اب موسم بہار آ گیا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، سیزن آ رہا ہے نیکی کا، بخشش کا، مغفرت کا، اور آگے بڑھ۔ 11 مہینے تو عزیمت کا راستہ، استقامت کا راستہ اختیار کیا، نماز دین شریعت پر قائم رہا، اب تیرے لیے اور ایک مہینہ آ رہا ہے، آگے بڑھ اور آگے بڑھ۔ اب دوسرے کی طرف آواز، یا باغی الشر، او شرارتی انسان، او شریر انسان، او برے انسان، او بدکردار انسان، او شرابی جوابار انسان، سودخور بندے، حرام خور بندے، گناہگار بندے، پورے 11 مہینے نافرمان بندے، اکثر بس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ شرم کرے گا یا نہیں کرے گا؟ رکے گا یا نہیں رکے گا؟ گناہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ اب بھی نہیں چھوڑے گا۔ بتلا کون سا رحمت والی گھڑی تجھ میں بھیجی جائے کہ تو بھی توبہ کرے؟ رک جا، اب تو بات آ جائے، اب تو بندہ بات۔ جب باپ رحیم و شفیق ہو نا تو کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو بندہ باپ کہتا ہے یا تو اب تو جوان ہے، اب تو عیال کر، اب تو شرم کر، اب تو شادی ہو گئی ہے، اب تو عیال کر، اب تو شرم کر، اب تو اس عمر میں پہنچ گیا، اب تو عیال کر۔ اللہ فرماتا ہے ماہ رمضان آگے بدبخت، اب تو توبہ کر، رک جا۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کو ایسا ماہ بابرکت ہے کہ جس طرح بندہ ایک جمعہ پڑھتا ہے، اگلے جمعے تک درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ ہوں اللہ اگلا جمعہ پڑھنے سے معاف کر دے گا، اور جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھے گا پورے سال میں جتنے صغائر ہوں اللہ اگلے ماہ رمضان کے روزوں کی برکت سے وہ سارے معاف کر دے گا۔ یا اس طرح سمجھ جس نے گزشتہ سال روزے رکھے تھے پورے، اب سال گزرنے والا ہے تو اس کے لیے مبارک ہے، خوشخبری ہے کہ اس ماہ رمضان کے روزے رکھے گا تو سال کے درمیان میں جتنے صغائر ہوئے، صغیرہ یہ یاد رکھنا، صغیرہ گناہ جتنی بھی بشارتیں ہوتی ہیں نا حدیثوں میں، یہ ایک قانون ذہن میں رکھ لیں، جتنی بھی بشارتیں ہوتی ہیں حدیثوں میں اتنے گناہ معاف ہوں گے، یہ عمل کرو یہ گناہ معاف، عمل کرو یہ گناہ معاف، وہ سارے کے سارے صغیرہ ہوتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہے نا، نماز کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، حرام کھانا، سود کھانا،
رشوت لینا، حرام طریقوں سے مال کمانا، زنا، بدکاری، جتنے گناہ ہیں جن کو کبائر کہا گیا، کبیرہ گناہ، وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی نہ مانگی جائے۔ ندامت، یہ اللہ ہو گیا اب معاف کر، اب نہیں کروں، پھر معافی، ان پر توبہ ہے۔ صغائر جو ہیں وہ اعمال سے معاف ہوتے ہیں، کچھ آمین کہنے سے معاف، کچھ رفع یدین کرنے سے معاف، کچھ نفل پڑھنے سے معاف، کچھ تہجد پڑھنے سے معاف، کچھ صدقہ کرنے سے معافی، یہ سارے صغائر۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا رمضان سے رمضان تک جتنے گناہ ہوں گے وہ معاف۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پہ بیٹھا تھا، تو میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا سکتے ہیں، بتا دیں جس پر مجھے عمل کروں اور جنت مل جائے۔ تڑپ کیا ہے جنت؟ کبھی سوال کیا ہے آپ ایسا عمل جس پر جنت مل جائے؟ ایسا عمل میرا ویزا لگ جائے، ایسا عمل میں امتحان میں پاس ہو جائے، ایسا عمل میری روٹی چل لگے، ایسا عمل میری دکان چل لگے، ایسا عمل کون پوچھتا ہے؟ جس کو فکر ہو اس کے بارے میں وظیفہ پوچھتا ہے نا۔ معاذ بن جبل کی سوچ اور آخرت کی فکر دیکھیے، ایسا عمل بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے میں عمل کروں جنت نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا معاذ شرک نہ کرنا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ فرمایا نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ دینا اور روزہ رکھنا، اور اے معاذ یہ اعمال سن لیے آپ نے نا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا میں آج پھر آپ کو ایک اور بات نہ بتلاؤں، خیر کا دروازہ نہ بتلا دوں؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ فرمایا خیر کے دروازے پر سن لے، روزہ قیامت والے دن بندے اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جائے، یہ خیر کا دروازہ ہے۔ اور صدقہ اس طرح گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ یہ دو خیر کے دروازے، روزہ اور دوسرا صدقہ، ان دو پر۔ اور پھر فرمایا رات کی نماز نہ چھوڑنا، تہجد نہ چھوڑنا، یہ بھی خیر کا دروازہ ہے۔ میری امت میں 3 خیر کے دروازے ہوئے، پہلا روزہ، دوسرا صدقہ، اور تیسری رات کے قیام، تراویح، تہجد، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام۔ یہ آپ اپنا ذہن میں بٹھا لیں، یہ آل حدیث کا امتیازی عقیدہ ہے کہ تہجد، تراویح، قیام رمضان ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، نماز ایک ہی۔ تراویح کو تہجد بھی کہتے ہیں، تہجد کو تراویح بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تیسرا دروازہ ہے۔ اور معاذ یہ جو بات میں نے کہی ہے نا، قرآن پڑھ لیں، قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں معاذ جی یا رسول اللہ فرما پڑھا کریں وہ آیت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ فرمایا معاذ یہ رات کی عبادت، یہ بستروں سے الگ ہونا اور رات کا قیام کرنا، یہ اللہ کا بہت پسند ہے۔ یہ قیام اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمیں قیام کے مواقع اور راتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمیں زندگی میں وہ رمضان کی راتیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ حضرت عامر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آگے پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ فرمایا جی، فرمایا اگر میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں، صحابہ بھی عجیب ہی تھے، تبھی سارا قرآن ان کی صفات پہ بھرا ہوا ہے، دنیا کی فکر ہی نہیں ہے، دنیا کی کوئی سوال ہی نہیں،
آخرت کی فکر دماغ پہ چھائی ہوئی، عربی آتی ہے. اب بھی کوئی ہمارے پاس اب بھی آئے کوئی دیہاتی دوتی تو وہ یہی پوچھے گا، کوئی بکریاں دسو، کوئی ڈھور ڈنگرا دا دسو، کوئی زمین دا دسو، کوئی کاروبار دا دسو. یہ عربی آتی ہے. آیا رسول اللہ کے پاس اور کہتا ہے یا رسول اللہ صاحب ایک گل پوچھنا ہے، اتنے سفر کر کے ایک بات پوچھنے آیا ہوں. فرما بتاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لا الہ الا اللہ دل کے خالص تہ سے پڑھ، یعنی شرک نہ کرو. لیکن یہ بات تھوڑی سی ذہن میں بٹھا، ہمارے معاشرے میں یہ ایک عقیدہ نظریہ سوچ ہے کہ لا الہ الا اللہ جنہیں پڑھ لے جی انہیں جنت جانا، جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لے انہیں جنت جانا. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ جو پڑھ لے پھر جنت، لا الہ الا اللہ پڑھ لے پھر شرک کر رہا ہے تو لا الہ الا اللہ کہاں پڑھا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے کہ قبر پہ سجدہ نہیں ہے، قبر کی نظر و نیاز نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. کئی طوطے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یعنی جب پرندہ ہے طوطا ہے اس کو بھی لا الہ الا اللہ سکھا دیں وہ پڑھ لے. ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اگر میں جنت میں جاؤں گا، پھر اس طوطے نے سب سے پہلے اٹھ کے اتنے جنت ہی پہنچنا چاہیے. لا الہ الا اللہ تو وہ پڑھتا ہے، وہ سیکھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. اور لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے مطابق عقیدہ ہو، وہ یعلم، وہ جانتا ہو کہ لا الہ الا اللہ کی شان کیا ہے، تقاضے کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں، اس کے مطابق عقیدہ میرا ہو جائے، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 نمازیں بھی پڑھوں، ماہ رمضان آ جائے تو روزہ بھی رکھوں، زکوٰۃ بھی ادا کروں، تو پھر مر جاؤں تو پھر لبے گا. کوئی گارنٹی ہو سکتی؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لوا، شرک نہ کرا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، اور یہی عمل کرتے کرتے میں فوت ہو جاؤں، پھر اس کے بعد کیا یہ گارنٹی دی جا سکتی ہے آپ کی طرف سے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ فرمایا تو خوش ہو جا، تو نے قرآن نہیں پڑھا. یا رسول اللہ کون سی ہے، کہاں سے قرآن؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اے میرے پیارے عربی صحابی تھی محبوب جی، فرما صرف تو جنت جن نہیں جائے گا بلکہ نبی اور صدیقوں کا تجھے جنت میں ساتھ بھی نصیب ہوگا. ان اعمال پہ قائم رہنا، نماز کو نہیں چھوڑنا. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں لیٹا ہوا تھا، ذرا اس منظر پر غور کرنا. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ بھی آکے میرے ساتھ لیٹے اور اپنا سر مبارک میرے سینے پہ رکھا. اب منظر آپ کے دل میں آگیا کہ حذیفہ بن یمان ایسے لیٹے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک اس طرف کی، اس کے سینے پر اپنا سر مبارک رکھا اور فرماتے ہیں میرا سینہ تھا اور رسول اللہ کا تکیہ تھا. میرا سینہ رسول اللہ کا تکیہ تھا. ساتھ فرما رہے تھے حذیفہ جے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اسی پر تیری موت آ جائے، یعنی توحید کو مان لے پھر شرک نہ کرے، اسی پر موت آ جائے، دخل الجنہ، جنت میں تو داخل ہو جائے. فرمایا اے حذیفہ جی یا رسول اللہ، فرمایا اگر تو روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں موت آ جائے
تو جنت میں داخل ہو جائے. اگر تو صدقہ کرے اور صدقہ کرتے کرتے موت آ جائے، اس عمل پر تو قائم رہے، تو میں محمد بشارت دیتا ہوں تو پھر بھی جنت میں داخل ہو جائے. کلمہ، روزہ، صدقہ، یہ تین اعمال جنت کے داخلے کا سبب ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی فرماتے ہیں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام دی محفل لگی ہوئی موجود، آپ نے سوال کی تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آج کوئی بندہ ایسا ہے پورے میرے صحابہ میں جس نے روزہ رکھا ہو. فرضی روزے کی بات نہیں ہے، یہ نفلی روزے کی بات. فرضی ہوتا تو سارے روزے سے ہوتا. رسول اللہ فرما رہے ہیں کوئی ہے آج تم میں سے جس نے روزہ رکھا ہوا ہو؟ سارے صحابہ خاموش. سیدنا ابو بکر اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں روزے سے. حق ابو بکر کہتا ہے فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں. فرمایا اچھا تو نے روزہ رکھا ہے. کوئی ایسا ہے تم میں سے جس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہو؟ سارے سارے. سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے، محبوب جی میں نے پڑھا. آپ نے فرمایا کوئی آپ میں سے ایسا شخص جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل بھی میں آج کر کے آیا. فرمایا یہ بتاؤ پھر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی بیمار کی آج بیمار پرسی کی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے، محبوب جی میں ہوں جس نے بیمار پرسی کی. فرمایا ابو بکر گواہ ہو جا، سارے صحابہ بھی گواہ ہو جائے. جس بندے کے ایک دن کے اندر یہ اعمال اکٹھے ہو جائیں، روزہ بھی ہو، جنازہ بھی پڑھا روزے کی حالت میں، مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہو، کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہو، یہ چار عمل جس کی زندگی میں ایک ہی دن میں اکٹھے ہو جائیں، میں محمد بشارت دیتا ہوں جنت کے سارے دروازے اس کے لیے قیامت والے دن کھلے ہوں گے. سارے دروازے. ان چار اعمال میں سے پہلا عمل روزہ. پہلا عمل روزہ ہے. یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث معروف و مشہور حدیث، آپ فرما عورت کے لیے بشارت دی. مائے بہنیں بیٹیاں سنیں عورت کے لیے بشارت. آپ فرما وہ عورت جو 5 نمازیں پڑھے، 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ فرما روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی شرمگاہ کی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت والے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے اس دروازے جنت میں داخل ہو جائیں. جس عورت میں یہ آباد، اس میں بھی نماز کے بعد کیا ہے؟ روزہ. حدیث سنیے، حدیث قدسی. نبی علیہ السلام الصوم لی وانا اجزی بہ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کا انداز کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کون فرماتا ہے؟ اللہ. عام حدیث کیا ہوتی ہے؟ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا. حدیث قدسی ہوتی ہے رسول اللہ روایت کرتے ہیں، فرماتا کون ہے؟ اللہ. اللہ فرماتا الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کو جزا دوں گا. اور پھر جزا کیسے دوں گا؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ بندہ میری وجہ سے، یہ بندہ میری وجہ سے، یہ بندہ میری وجہ سے شہوت سے رکا. اللہ فرمائے گا میری وجہ سے. یہ بھی موجود تھی لیکن میری وجہ سے یہ شہوت سے کھانے اور پینے سے رکا رہا میرے لیے. اللہ فرمائے گا یہ میرے لیے اس نے کام کیا ہے. کیوں؟
نماز پڑھتے ہوئے تو کئی لوگ دیکھتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہوئے، حج پہ جاتے ہوئے کئی لوگ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے جس کو دے کم از کم وہ تو دیکھتا ہے نا، یہ میرے لیے رکا رہا، کیونکہ اس کے اندر کی حالت کو کون جانتا ہے میرے سوا؟ یہ کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، اندر تھا، کمرے میں تھا، بند تھا، کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، بیٹھا رہا، ساری نعمتیں موجود تھی، لیکن یہ رکا رہا میری وجہ سے۔ لہذا روزہ میرے لیے، میں اس کو جزا دوں گا، روزہ اس کے لیے ڈھال بنا دوں گا اور اس کو دو خوشیاں دوں گا۔ ایک خوشی افطاری کے وقت دوں گا جب یہ کھائے گا پیے گا تازہ دم ہوگا، ذہب الظم وابتلت العروق وثبت العاجر، انشاءاللہ جب اس کی رگیں تر ہوں گی، میدہ بھرے گا، اس وقت یہ خوش ہوگا۔ اور دوسری خوشی اس دن دوں گا اور اتنی دوں گا جو اس کو آج بتلا نہیں رہا، جب قیامت والے دن میرے پاس آئے گا اور میں ملاقات کروں گا، پھر اس کو خوشی دوسری اس دن محسوس ہوگی جب روزے کی وجہ سے میں ملاقات کروں گا، اس عمل کی وجہ سے اس کو بلاؤں گا اور ملاقات کروں گا، دیدار کروں گا نا، دوسرے دن اس دن خوشی ہوگی، کاش میں روزے ہی رکھتا رہتا، بڑی لذت تھی رب کی ملاقات میں، اس دن خوشی ہوگی۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ روزہ دار کی، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کی منہ کی افطاری کے وقت جو بو آتی ہے نا، دوسرا بندہ اس کو بدبو کہتا ہے، سمیل سی آتی ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک یہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے اور پسند ہے، یہ اور کسی عمل کو یہ رتبہ کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت والے دن سفارش کرے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ہم سنتے ہیں، بیان ہوتی ہے روزہ سفارش کرے، لیکن ہم اکثر نا حدیث کی روحانیت پر، معنی مفہوم پر، تشریح پر ذرا غور نہیں کرتے، غور کریں تو لذت آتی ہے حدیث میں، حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، ذرا تشریح میں جائیں، محدثین کے اقوال اس پر لے آئیں تو پھر روشنی ایک شرح صدر بھی ہوگا، روشنی بھی نصیب ہوگی، لذت بھی آئے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ روزہ سفارش کرے گا، یہ تو کرے گا ہی صحیح، لیکن ذرا پہلے یہ سوچو کہ سفارش کس کے پاس کرنی ہے؟ اس نے اللہ کے پاس کرنی کب ہے؟ قیامت والے دن۔ محدثین ذرا حدیث کو سرات کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، فرمایا روزہ سفارش کرے گا، بس حدیث میں آگا۔ اب غور کرو کہ سفارش کب کرنی ہے؟ قیامت والے دن۔ کس کے سامنے کرنی ہے؟ اللہ کے سامنے۔ کس کے بارے کرنی ہے؟ جس نے روزہ رکھا، اور اس کو سفارشی بنایا کس نے ہے؟ وہ ساری محبت اس جملے میں، اس کو سفارشی بنایا کس نے ہے؟ اللہ۔ یہ رتبہ دیا کس نے ہے؟ اللہ۔ روزہ سفارش کرے، روزے کو اس عمل کو صورت ملے، اس عمل کو جسم ملے، اس عمل کو قوت گویائی ملے، اس عمل کو بولنے کی طاقت ملے، یہ سفارش کرے، اللہ کے سامنے کرے، قیامت والے دن کرے، جس نے روزہ رکھے اس کے لیے کرے، سفارشی اس کو رب نے خود بنایا ہے۔ تو محدثین لکھتے ہیں جب اس نے خود بنایا ہے، سفارشی بنایا اس نے خود، روزہ رکھا ہے اس نے، سفارش یہ کر رہا ہے اللہ کے سامنے، دن قیامت کا ہے، سفارشی اس نے خود بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو خود سفارش کے بولنے کی اجازت دے پھر مانے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بولنے کی قوت تو دے، سفارشی تو بنائے اور حکم دے کہ تو سفارشی ہے، سفارش کر۔ ایک بندے نے راضی ہونا ہو نا، بندہ کسی کے ساتھ راضی ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہوا، تو اس نے اب راضی ہونے کے قریب ہے، تو پھر وہ تب کیا کہتا ہے؟ یار اس کو لے آؤ، اگر وہ آئے گا تو میں راضی ہو جاؤں گا، وہ آئے تو میں راضی ہو جاؤں گا، اور جس کو خود بلایا ہو کہ وہ آئے تو میں راضی ہو جاؤں گا، وہ سفارش کرے تو میں مان جاؤں گا،
پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ سفارشی آپ بنائے، مانگے آپ، طلب آپ کرے اور پھر مانے نہ، نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ تو رب جس کو سفارشی خود بنائے، اس نے ایک سفارشی محمد مصطفیٰ کو بنایا، پھر کیوں نہ مانے ہو پیغمبر کی بات؟ سفارشی اس نے قرآن کو بنایا، کیوں نہ مانے اس کی سفارش؟ اس نے سفارشی روزے کو بنایا، پھر کیوں نہ مانے؟ نالے صورت دے، نالے بولنے کی قوت دے، پھر مانے نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے روزے کی سفارش ہر حال میں اللہ قبول کرے گا۔ اور روزہ پھر پتہ کیا گیا؟ یا اللہ، روزے کی سفارش کے الفاظ بھی دیجئے، یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا ہے، میں نے اس کو دنیا میں کھانے پینے سے شہوت سے روکا تھا، اور آج یہ وہ دنیا میں بھوکا پیاسا رہتا تھا تیری وجہ سے، اور آج مجھے سفارشی تو نے خود بنایا ہے نا، تو پھر آج اس بھوکے پیاسے رہنے والے کو تو جہنم میں ڈالے، پھر اس کو جنت دے دے۔ جدو روزہ چپ کرے گا ساتھ ہی قرآن بولے، دوسرا سفارشی بھی کھڑا ہے ساتھ، یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روک کے رکھا، یہ مجھے سنتا رہا۔ ہم تو تھک جاتے ہیں نا دوسرے تیسرے چوتھے دن، تراویح و تعداد کم ہوتی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، صحابہ اکرام پہلی رات تراویح کی تعداد صحابہ کی تھوڑی تھی، دوسرے دن زیادہ، تیسرے دن اس سے زیادہ، چوتھی رات تو صحابہ اکرام سے مسجد نبی بھری ہوئی، ہماری تعداد روزانہ کم ہوتی۔ وہ افطاریوں کا بوجھ، وہ افطاریوں میں میرا ربی، وہ افطاریوں کے کھانے ہمیں بالکل بے سود ہو کے جناب ڈال دیتے ہیں، ہم بیٹھے لیٹے ہوئے کسی کام کے رہتے ہی نہیں، سارا زور نہ سیری پہ لگا لیا، افطاری ہلکی ہو جس میں تراویح آسان۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری جو ہے کسی کھجور سے ہوتی تھی، جتنا اس کو ہلکا کر سکے کرے، تاکہ رات کی عبادت میں غفلت سستی نہ ہو۔ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندے جن کی اللہ ہر صورت دعا قبول کرتا ہے۔ ایک وہ شخص جو سفر میں ہے مسافر کی، دوسرا وہ مظلوم جس پہ ظلم ہو، تیسرا وہ روزے دار جو روزہ رکھے۔ روزے دار کی روزے کی حالت، اس لیے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں جہاں ماہ رمضان کے روزوں کے مسائل و حکام کا ذکر، یہ آیت کتب علیکم الصیام جو پڑھی ہے، اس آیت جہاں یہ نازل ہوئی، اس سے آگے روزے کے مسائل بیان ہوئے، پھر آخر پہ جا کے روزے کے مسائل بیان ہوئے۔ درمیان میں چلتے چلتے، جس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، چلتے چلتے اللہ نے درمیان میں دعا کی بات کر دی۔ قرآن پیغام دیا کہ روزے دارو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہیں، اس کی برکت یہ بھی ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو، لیکن دعائیں کیسے کرنی ہیں اور کس سے کرنی ہیں؟ ساتھ ہی قرآن میں اشارہ کر دیا، ماہ رمضان کے روزوں کی آیات کے درمیان میں آیت آئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں کہ کہاں ہے ہمارا رب، اونچی پکاریں، آہستہ پکاریں، اور جب بھی جس حالت میں ہو پکارو، شرط یہ ہے کہ قبول ہونے کا تمہیں یقین ہو، مجھ پر ایمان صحیح ہو تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ایک حدیث سن لے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کو سارا سال سوارا جاتا ہے، رمضان ختم ہوتا ہے نا، اس کے بعد جنت کو پھر سوارنا فرما شروع کر دیا جاتا ہے، مزین کرنا شروع کر، اگلے رمضان تک جنت کو سوارا جاتا ہے۔ پھر جب ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے، پہلی رات ماہ رمضان کی جب آتی ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو سیدھا جنت کے درختوں کے پتوں سے ٹکراتی ہوئی جاہوروں سے ٹکراتی ہے، جنت کے حوروں سے جا ٹکراتی ہے۔
اور جنت کی حوریں جب اس خوشبو کو، اس ہوا کی خوشبو کو محسوس کرتی ہے، یہ اللہ کے عرش کے نیچے سے ہوا اور یہ خوشبودار ہوا، تو پھر وہ کیا کہتی ہے؟ لگتا ہے رمضان آ گیا، لگتا ہے دنیا میں رمضان آ گیا ہے۔ یہ خوشبو پھر اسی رات ہی آتی ہے نا، لگتا ہے رمضان آ گیا ہے، تو پھر کہتی ہے یا اللہ، وہ گیت گاتی ہیں پھر جنت کی حوریں اپنے الفاظ میں، اشعار میں، جو رسول اللہ نے اشعار بھی بیان کیا، جن کا معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ جنت کی حوریں کہتی ہیں یا اللہ، جو روزہ رکھے نا اس کو میرے ساتھ جوڑا بنا دے، اس بندے کو میرے ساتھ جوڑا بنا دے اور اس کو جلدی میرے تک پہنچا دے، تاکہ اس کو دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور مجھے دیکھ کے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ رتبہ روزے کا۔ حدیث پاک اپنی ذہن میں بٹھا لیں، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسا محل بنایا ہے جس کے باہر دیکھیں تو اندر نظر آئے، اندر جائیں تو باہر نظر آئے، اتنا خوبصورت محل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 بندوں کے لیے محل بنتا ہے، ایک وہ جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، تیسرا بندہ وہ جو رات کو تراویح پڑھتا ہے، تیسرا وہ جو دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں ذہن میں رکھ کے آخری حدیث آپ کی ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ حوروں کی بات سن لی، جنت کے محلوں کی بات سن لی، اللہ جس کو سفارشی بنائے اس کی قبولیت ہر صورت میں ہو یہ سن لی۔ اب جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ، جس کے مہینے میں زندگی میں روزہ ماہ رمضان آ جائے تو روزہ نہ رکھے، میں جبریل اس کے لیے بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہلاک کرے، برباد کرے، تباہ کرے، اس کے خلاف دعا کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ ذرا آپ آمین کہہ دیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے آمین کہی اس بدبخت کے لیے جو ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے۔ اب بتاؤ جس کے خلاف رسول اللہ آمین کہہ دے کہاں کا رہے گا؟ رسول اللہ فرمایا میں سویا ہوا تھا، میرے پاس فرشتے ہیں، انہوں نے کہا اٹھو، میں اٹھا خواب میں، فرمایا آؤ آپ کو لے چلتے ہیں، فرمایا میں ان کے ساتھ چلا، آگے ایک پہاڑ تھا، مجھے کہا کہ اس پہاڑ پہ چڑھے، میں نے کہا میں کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا مدد کرتے ہیں آپ کو چڑھاتے ہیں، انہوں نے میرا سہارا دیا، مجھے پہاڑ پہ چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف میں نے دیکھا لوگوں کی چیخ و پکار کو سنا، خون کی نہریں میں نے دیکھی، اس میں کچھ لوگ تھے جن کی بانچیں چری ہوئی تھی اور ان سے خون جاری تھا۔ میں نے پوچھا یہ مجھے کیوں لائے ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، جو روزے وقت سے پہلے چھوڑ دیتے تھے۔ 2 صورتیں ہیں، ایک روزہ وقت سے پہلے چھوڑ دیتے تھے، جو وقت سے پہلے چھوڑے اس کی بانچیں چیر کے اس کے منہ سے خون اور پیپ نکل رہی ہوگی، اور جو رکھتا ہی نہیں اس کی سزا کیا ہوگی۔ دونوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں اور ماہ رمضان کا استقبال کریں۔